اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد و آل محمد۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ وعجل فرجہ۔ کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، آپ کے سامنے مسلسل یہ چھٹا دن ہے کہ اس حقیر کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کا یہ حصہ کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، اس آیہ مبارکہ کے اس حصے کے ذیل میں آپ سے حسب حیثیت کچھ گفتگو کروں، اور جو کچھ اب تک پیش ہوا ہے بتوفیق شہزادی کونین، جو کچھ انہوں نے عطا کیا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے ہم ان مراحل سے گزرے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہر مسئلے میں اسلام کے جو بنیادی مسئلہ ہے یا جو اصول دین میں کاؤنٹ ہوتا ہے، ہر اس مسئلے پر کفر لوگوں نے ایسے کیا کہ یا اس اصل سے آگے بڑھ گئے یا اس اصل سے پیچھے رہ گئے۔ تو جو آگے بڑھ گئے، جنہوں نے افراط کر ڈالا، انہوں نے توحید کو نہیں مانا۔ کیوں؟ خالق کا وجود مانا، لیکن ہر چیز کو خالق جان لیا، ہر چیز کو معبود بنا لیا، ہر چیز کی عبادت کر لی، تو وہ اپنی جگہ سے آگے چونکہ بڑھ گئے، لہٰذا انہوں نے کفر انجام دیا، ایمان پہ وہ قائم نہیں رہے۔ پھر کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے گھٹایا، جنہوں نے کہا کہ خالق نہیں ہے، وہ بھی کفر پہ تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عدل کے مرحلے پر پھر یہی ایک چیز ہوتی کہ کچھ نے کہا کہ سب کچھ پروردگار کراتا ہے، ہمارے پاس کوئی فری ول نہیں ہے۔ لیکن پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سارا اختیار ہمارے پاس ہے اور اللہ کے پاس کوئی اختیار معاذ اللہ نہیں ہے۔ تو ہر مرحلے پر یہ دو فیکشنز ہمیں ملتے ہیں کہ جو ایمان سے ہٹ کر کفر کو اختیار کرتے ہیں، یا بڑھا لیتے ہیں یا گھٹا لیتے ہیں، بہرحال وہ اس راستے پر قائم نہیں رہتے کہ جس راستے پر قائم رہنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، پھر ہم نے دیکھا کہ نبوت کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اگر ہم لے لیں تو لوگوں نے پہلے انہیں مجرم قرار دیا اور انہیں بڑی تکالیف سے گزارا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے ان کو ان کی شہادت کے پہلے اٹھایا، لیکن عزیزان گرامی تکلیف دینے میں کسی نے کوئی کمی نہیں کی، اپنے جانتے تکلیف دینے میں کسی نے کوئی کمی نہیں کی۔ ان کو وہی ٹریٹمنٹ دیا گیا کہ جو ایک عام مجرم کو دیا جاتا۔ تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جنہوں نے گھٹایا وہ نبی کو نہیں پہچان پائے، انہوں نے نبی کو کیا جانا؟ معاذ اللہ مجرم۔ اور پھر جب پہچاننے کی کوشش کی تو جس کو مجرم کہہ رہے تھے اس کو ابن اللہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، ہی از دا سن آف گاڈ، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ بہرحال پہلے یا بعد میں نبی کا زندہ ہونا شرط نہیں ہے، اگر اس پر عقیدے میں پہلے یا بعد میں اگر کبھی بھی انسان آگے بڑھ جائے تو بھی مشکل ہے اور پیچھے ہٹ جائے تو بھی مشکل ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب محمدن رسول اللہ کی ایک درود پڑھ دیں مل کر، جب محمدن رسول اللہ کی منزل آئی تو عزیزان گرامی پروردگار نے سورہ کہف میں آئے مبارکہ موجود ہے کہ جس کا نشان 111 ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ جب ڈھونڈیں گے تو 110 ملے گا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو 111 اس کا نشان ہے کہ جس میں پروردگار نے اپنے نبی سے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ ان سے کہہ دو اے میرے حبیب کہ میں بھی، یعنی میں محمد مصطفیٰ ایک بشر ہوں تمہاری طرح، بشر مثلکم۔ بھئی صرف یہ کہہ دیتے
کہ بشر ہوں، کہا نہیں بشرم مثلکم، تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے، ایک کلوز ہے، کنڈیشنز اپلائی والا کلوز ہے، وہ کیا؟ یوحا الیہ، کہ مجھ پہ اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے۔ تو یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ جو انسان کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ وسیلوں کا جو پورا فلسفہ ہے، یہ جو فلسفی آف میڈیا ہے کہ بیچ میں ایک میڈیم ہونا چاہیے کہ جس کے تھرو اللہ ہم سے بات کرتا ہے اور جس کے تھرو ہم اللہ سے اپنے پیغامات پہنچا سکتے ہیں۔ کیا وہ کہ جو رگے گلو سے بھی زیادہ نزدیک ہے نہیں جانتا؟ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جو قادر مطلق ہے، کیا وہ نہیں جانتا؟ کیا وہ کوئی کام نہیں کروا سکتا؟ وہ سب کچھ کروا سکتا ہے، لیکن یہ اس کا سلیقہ ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے درمیان میں ایک ایسی شکل میں ایک نور کو بھیجا کہ جسے دیکھ کر لگے کہ وہ ہماری طرح ہے، لیکن اس کی اصلیت کچھ اور ہو۔ اینڈ فرام دا نون ٹو دی ان نون، جانی ہوئی چیز سے اس چیز تک ہمیں سفر کرانا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ جانی ہوئی چیز ہے یہ فانی دنیا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کون سی چیز ہے جو ہم نہیں جانتے؟ وہ آخرت کی منازل کہ جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، وہاں تک ہمیں لے جانے کے لیے، وہ ترقی کرانے کے لیے اللہ نے کس لباس میں بھیجا؟ بشرم مثلکم یوحا الیہ، کہ دیکھو میں نے یہ کہہ دیا ہے، میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے جیسے ہو۔ میں نے ایک درود پڑھ دیں مل کر، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی میرے جیسے ہو، اور اس لیے کہ تمہیں فرق ہمیشہ یاد رہے۔ بھائی اللہ کا کلام ہے، نبی تو دہرا رہے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ جس کو نبی اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ یہی سب سے بڑا فرق ہے، یہی تو سب سے بڑا پیراڈاکس ہے کہ جس کو سمجھنا ہے اور اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ یوحا الیہ اگر آپ بھول گئے تو آپ نے کفر اختیار کر لیا۔ اگر آپ نہیں سمجھ پائے کہ منزل نبی کیا ہے اور عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو کنیزان سیدہ، کل گفتگو اس بات پر رکی تھی کہ کس طرح ہم نے دیکھا کہ ام المؤمنین کی گواہی ہے کہ ہمیشہ سالن پر مکھیاں ان کے بیٹھ جاتی تھیں اور رسالت مآب کے لیے جو ظرف تیار ہوتا تھا اس پر نہیں بیٹھا کرتی تھیں، کیونکہ انہیں یہ احترام تھا، انہیں یہ احساس تھا کہ یہ معصوم کا کھانا ہے، یہ کم از کم ان کی نیت سے نکالا ہوا ہے، لہٰذا ہم چونکہ نجاست کے پاس جاتے ہیں اس لیے ہم طہارت کے پاس نہیں جا سکتے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح زمانے کے سامنے بارہا رسالت مآب نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اب یہ لفظ جیسا بھی بیچ میں سے ہٹ گیا، یہ ڈیفرنس بھی ہٹ گیا۔ بھائی ہم ایک چیز کو دیکھیں اور کوئی چیز بالکل اس کی طرح نظر آتی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس جیسا ہے۔ مثلا ہم ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں تو اگر خاندان میں کسی سے اس کا چہرہ ملتا، اس کی شکل اگر کسی سے ملتی، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ ہے، ہم کہتے ہیں اس کے جیسا ہے، اس کے جیسا ہے۔ ایک واحد ذات ہے، ذات فاطمہ، کہ جس کے بارے میں نبی کہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، اور بھی تو کوئی ہو، کوئی مرد بھی تو ہو کہ جس کی مثال زمانہ دیکھ سکے کہ جو بالکل رسول کے جیسا ہو، کہ جو بالکل رسول کے جیسا ہو۔ عزیزان گرامی، ہرگز سننے والے یہ نہ سوچیں کہ ہم نے رسالت اور امامت کو برابر کر دیا، نہیں عزیزان گرامی، یہ عہدے ہیں۔ ولایت ایک ایسی چیز ہے جو رسالت مآب سے شروع ہوتی ہے، ان سے شروع ہوتی ہے۔ جناب سیدہ کے پاس نہ رسالت کا عہدہ ہے نہ امامت کا عہدہ ہے، لیکن ولایت ان کے پاس ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ کوالٹی کا ریفرنس ہے۔ ایک درود پڑھ دیں مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
وعجل فرجہم۔ تو کنیزان سیدہ، آج جو عرض مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کل جو بھی دو مثالیں میں نے دی تھی، توجہات اس طرف ذرا رکھیں اپنی، کہ جو بھی مثالیں کل میں نے دی تھی وہ دونوں ہی خواتین سے ریلیٹڈ تھی۔ آج آئیے چلے دیکھیں کہ اسی نقطے کے ذیل میں ہم کوئی اور شخصیت کو ڈھونڈ سکتے ہیں یا نہیں، کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ بالکل رسول جیسے ہیں، جن کو ہم یہ کہیں کہ یہ بالکل رسول جیسے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں مل کر۔ وعجل فرجہم۔ تو کنیزان سیدہ، چونکہ کل میں نے ایک بی بی کا ذکر کیا تھا، آج میں آپ کے سامنے ایک اور زوجہ رسول کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ جن کا نام ہے ام حبیبہ۔ عزیزان گرامی، یہ ان کا لقب ہے، ان کا نام ہے رملہ بنت ابی سفیان۔ کن کی بیٹی ہیں یہ؟ کہ جو بہت ہی مشکوک، ایک بہت ہی غیر معتبر ایک شخصیت ہے اسلام میں، ہسٹری میں آپ دیکھ لیں۔ صرف میں یہ نہیں کہتی، اکثراً لوگ یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، بارہا دشمنی کا مظاہرہ کرنے کے بعد، فتح مکہ کے بعد، عزیزان گرامی، کہیں حمزہ کی تیغ تھی، کہیں علی کے تیور تھے، لوگوں کو بہرحال اسلام میں آنا ہی تھا بہرحال۔ لیکن ان کی بیٹی ہیں، یہ بہت ہی قابل احترام زوجہ رسول ہیں، کیونکہ یہ ام المؤمنین کا درجہ بھی رکھتی ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ وفادار اہل بیت ہیں، یہ وفادار رسالت ہیں۔ تو کیسے کہ جب ان کے والد بزرگوار ایک دن ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر پر آئے، کس انٹرسٹ سے آپ سن رہے ہیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ تو ان کے والد بزرگوار جب آئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ایک بستر ہے کہ جو رسالت مآب استعمال کرتے تھے کہ جب بھی وہ ان کے یہاں قیام پذیر ہوا کرتے تھے، تو جیسے ہی باپ نے چاہا کہ میں بستر پہ بیٹھ جاؤں، بیٹی نے آگے بڑھ کر بڑی عجلت سے اس بستر کو الٹ دیا۔ In any code of conduct in the world, these are bad manners۔ آپ کسی بھی لحاظ سے اسے دیکھیں تو یہ توہین ہے، یہ توہین ہے، مہمان کی توہین ہے، باپ کی توہین ہے، اور ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بیٹیاں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو باپ کے لیے اپنی پلکیں بچھا دیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہونا بھی یہی چاہیے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ عجلت دکھا کر بی بی ام حبیبہ نے فوراً اس بستر کو پلٹ کر کہا کہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ اپنے پدر سے کہہ رہی ہیں کہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، ہماری جانیں قربان ایسی ام المؤمنین پر کہ جن کو اتنا شعور ہے، اتنی معرفت ہے رسالت کے مقام کی۔ کہا میں کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ کہا اس لیے کہ یہ بستر رسول ہے، یہ بستر رسول ہے اور اس پر بیٹھنے کا اہل ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ وعجل فرجہم۔ اس کے اوپر بیٹھنے کا اہل ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کتنی بڑی بات جناب ام حبیبہ نے ہم سے کہہ دی کہ دیکھیں کہ بستر کا بھی اہل ہونا پڑے گا، بستر کا آرام انسان کی ذات کے لیے ہے، نیند انسان کی ذات کے لیے ہے، بستر اس کی ذاتی چیز ہے، اس کی پرسنل سپیس ہے، اس پہ جب کوئی نااہل نہیں بیٹھ سکتا تو رسول کے منبر پر کوئی کیسے بیٹھ جائے گا؟ ایک درود پڑھے نا مل کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیا کہا بی بی نے کہ اس بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ یہ بستر رسالت ہے، یہ احترام ہے، احترام، یہ بستر رسالت ہے، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو جب کوئی ممبر پر نااہل ہو کر نہیں بیٹھ سکتا، بستر پر نہیں بیٹھ سکتا، تو ممبر پر کیسے بیٹھے گا؟ تو اب یقین ہو گیا کہ جس نے بھی ممبر رسول کو غصب کر کے اس پر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی، اس نے ظلم کیا، اس لیے کہ وہ نااہل ہے اور وہ اس جگہ پر بیٹھا ہے جس کے وہ لائق
نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نااہل کون ہے، کون بیٹھ نہیں سکتا، لیکن ذرا یہ بھی تو ہم جان لیں کہ اہل کون ہے، بیٹھ کون سکتا ہے۔ تو کنیزان سیدہ، ہم نے ایک ایسی رات دیکھی کہ جس رات کو ہر رات جاگنے والا سویا۔ ہم نے ایک ایسی رات دیکھی کہ ایک رات میں ہزاروں رکعت نماز پڑھنے والا بندہ اس دن سویا۔ ہم نے ایک ایسی رات دیکھی کہ جس کے بعد سونے والے نے یہ کہا کہ جیسی نیند مجھے اس رات آئی، ویسی لذت والی میٹھی نیند مجھے اور کبھی نہیں آئی۔ ہم نے ایک ایسی رات دیکھی کہ جب اللہ نے عرش پر جبرائیل کو دکھا کر کہا کہ دیکھو یہ جذبہ ہے قربانی کا جو ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کے لیے ہے۔ ہم نے ایک ایسی رات دیکھی کہ جب کفار آمادہ قتل محمد ہیں۔ ہم نے ایک ایسی رات دیکھی، عقل و احساس کا میں نے ذکر آپ کے سامنے کیا ہے کہ جب لڑنا مقصود ہو تو لڑو، اور جب احتیاط مقصود ہو تو احتیاط کرو، اور رسالت مآب نے ہجرت کی، لیکن جو ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہتا تھا اس دن ساتھ نہیں گیا، کیونکہ اللہ نے یہ کہا کہ میرے حبیب علی سے کہو کہ تمہارے بستر پر سو جائے، علی سے کہو کہ تمہارے بستر پر کوئی سو جائے۔ پروردگارہ، یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں یا تو محمد ہو سکتے ہیں یا محمد جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کی نظر میں اگر بستر رسول پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے، کوئی سو سکتا ہے، تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ لیکن جب رسالت مآب نے کہا تو کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر سو جاؤ۔ مولا نے کیا جواب دیا کہ کیا آپ کے بستر پر آج کی رات سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ نہیں کہا کہ میری جان بچے گی یا نہیں، کیونکہ یہ خون ابو طالب ہے، یہ وفاداری کے تقاضے ہیں کہ میرا تو کوئی نفسی نہیں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جو ہے طاعت رسول ہے، جو ہے محمد سے محبت ہے۔ اگر میں نے اپنے بارے میں سوچ لیا تو میں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ جو میرا ولی ہے، جو میرا رسول ہے، جو مجھ پر حق ولایت رکھتا ہے، جو میرا مولا ہے، وہ میرے نفس پہ مجھ سے کم تصرف رکھتا ہے، حق تصرف مجھ سے کم رکھتا ہے۔ نہیں، رسالت مآب نے غدیر خم کے خطبے میں یہی یاد دلایا تھا کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں۔ اگر میں کہوں تو اٹھ جاؤ، کہوں تو بیٹھ جاؤ، کہوں تو جاگ جاؤ، کہوں تو سو جاؤ۔ لہٰذا کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرے اس بستر پر آج کی رات سو جانے سے اور آپ جو تنہا ہجرت کریں گے تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہی وفاداری کی عین نشانی ہے۔ عزیزان گرامی، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح تلواروں کے سائے میں کوئی سویا، تلواروں کے سائے میں کوئی سویا۔ انسان جو ہے نا، عام انسان جو ہے، اس کے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے، اگر یہ خیال آ جائے کہ میرے سر کے نیچے جو تکیہ ہے وہ ٹھیک سے نہیں رکھا ہوا ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ پریشان رہتا ہے جب تلک کہ وہ مطمئن نہ ہو جائے، جب تلک کہ اس کے اندر اطمینان نہ ہو جائے۔ till the person is satisfied کہ اب ٹھیک ہے تب تک نیند نہیں آتی۔ جب تک آپ اے سی پر ٹیمپریچر بالکل آپٹیمم نہ کر لیں آپ کو نیند نہیں آتی۔ میں بڑی فکروں کی بات تو دور ہے، میں کر بھی نہیں رہی ہوں، اور اللہ ہم سب کو اس سے آزادی دے۔ عزیزان گرامی، میرے والدین نے ہمیشہ مجھے خوشی کا ایک میجر سکھایا، ایک ناپ سکھائی ہے زندگی میں۔ ہمیشہ مجھ سے یہ کہا کہ جب بستر پر لیٹنا دیکھو نیند آتی ہے یا نہیں، اگر نیند آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، کہنا میں خوش ہوں زندگی میں۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ تو
انسان کی فطرت ہے کہ جب تک مطمئن نہ ہو جائے نیند نہیں آتی ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ یہ کون ہے، یہ کون ہے کہ جو بستر پر لیٹا ہوا ہے، جس کو معلوم ہے، جس کو معلوم ہے، جس کو معلوم ہے کہ میرے چاروں طرف قاتل گھات لگائے کھڑے ہوئے ہیں کہ موقع ملے اور میرے سر کو میرے تن سے جدا کر دے۔ صبح کے وقت کا انتظار ہے، صبح کے وقت کا انتظار ہے، رات کسی طرح گزر جائے، کوئی اور ہوتا تو جاگتا رہتا، مصلے پہ بیٹھ جاتا، کہتا پروردگار میری حفاظت کر، اللہ سے مدد مانگو، پروردگارہ میری حفاظت کر۔ اور علی جیسا عبادت گزار، لیکن اس رات چونکہ حکم رسول ہے لہٰذا سونا زیادہ بڑی عبادت ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ کسی بھی عبادت کی ویلیڈیٹی، کسی بھی عبادت کی سینکٹیٹی حکم رسول پر مبنی ہے۔ اگر وہ کہہ دے تو کر لو اور منع کر دے تو پھر اس سے دوری اختیار کر لو۔ تو عزیزان گرامی، کفار نے تو انتظار کیا اور رات بھر دھوکہ کھاتے رہے کہ یہ محمد سو رہے ہیں، یہ محمد سو رہے ہیں۔ اب جلدی جلدی، چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، جلدی جلدی چند مطالب آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو سو رہا تھا وہ کسی کی نقل نہیں کر سکتا، کیونکہ سونے میں انسان کو اختیار نہیں رہتا ہے۔ کفار نے دیکھا تھا، جو قاتل آئے تھے انہوں نے اتنے برسوں میں دیکھا تھا کہ جب محمد کالی کملی اوڑھ کر لیٹتے ہیں تو روشنی نکلتی ہے، شعاعیں نکلتی ہیں، ایک خوشبو ہے کہ جس جنگل سے اگر گزر کبھی ہو جاتا تھا راہوار پر تو لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے وہ گزرا ہے کہ جس کے جسد سے خوشبو آتی ہے۔ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، بھائی یہی تو علامات تھے نا ڈھونڈنے کے کہ رات کے اندھیرے میں ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ محمد کہاں سوئے ہیں؟ نور دیکھ لینا، خوشبو دیکھ لینا۔ کسی بھی جگہ کو جب ہم کو بہترین بنانا ہوتا ہے تو ہم روشنی اور خوشبو کا انتظام کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ برکت ہے جو ہم اپنی زندگی میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہر وہ محفل جو پاک ہوتی ہے، ہر وہ محفل جو نیک نیت ہوتی ہے، اس میں خوشبو اور روشنی کا انتظام رہتا ہے۔ یہ اللہ کا حبیب ہے کہ جس کے جسد میں پروردگار نے یہ برکت دی ہے کہ وہ جہاں سے گزرے روشنی پھیلاتا ہے، وہ جہاں سے گزرے وہ خوشبو پھیلاتا ہے۔ تو یہ لوگ کیوں نہ سمجھ سکے کہ سونے والا محمد نہیں علی ہے، سونے والا محمد نہیں علی ہے۔ اور ایک مرتبہ جب صبح نمودار ہوئی، جیسے ہی ابو طالب کے بیٹے نے ایک مرتبہ اس کملی کو ہٹا کر انگڑائی لے کر کہا کہ کہو بھائی کیا بات ہے، یہ تلواریں کیوں تانے کھڑے ہو، یہ تلواریں ہاتھ میں کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی، اس وقت بھی قتل ہو سکتا تھا۔ ایک درود پڑھے نا مل کر، اس وقت بھی قتل ہو سکتا تھا، لیکن صورت دیکھ کر نہ جانے سامنے جو لوگ کھڑے تھے انہیں کیا کیا یاد آ گیا، ایسا ہی کوئی اثر ہوا، ایسا امپیکٹ ہوا۔ دیکھتے کے ساتھ ہی تلواریں ہاتھ میں تھیں، زیادہ دور نہیں تھے علی، چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی دیکھا نا کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، جیسے ہی دیکھا ویسے ہی وہاں سے فرار اختیار کیا۔ اور عزیزان گرامی، پھر وہ لوگ جو آئے اپنی امانتیں مانگنے کے لیے، رسول کائنات نے جو کچھ ان سے لے کر رکھا تھا بطور امانت وہ سب علی نے عطا کر کے بتایا کہ دیکھو جو اس کے پاس تم نے رکھوایا ہے اگر چاہو گے تو میں عطا کروں گا، اگر تم نے شفاعت کی کوئی عرضی لکھ کر اسے دی ہے تو یاد رکھو عطا میں کروں گا۔ ایک درود پڑھیں مل کر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلے ہم نے محبت میں کہہ دیا، ہم نے شب ہجرت کو اس طرح سے اینالائز کر لیا، جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بھائی ہو سکتا ہے سننے والے کہیں کہ یہ تو ہیں لٹریچر کی ٹیچر، انہیں تو ہر جگہ سے ہڈن میننگ سمجھ میں آنے لگتا ہے، سمبولزم دکھنے لگتا ہے اور تھیوری اپلائی کر دیتی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، قرآن مجید کی نظر میں اگر آپ دیکھیں کہ جب رسالت مآب سے اللہ نے کہا کہ تم ان سے کہہ دو کہ جو تم سے حجت پر آمادہ ہیں اور تمہاری بات نہیں سنتے ہیں، ان سے تم یہ کہہ دو کہ کل مباہلے میں
تم اپنے بیٹوں کو لانا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لانا، ہم اپنی عورت کو بھیجیں گے، تم اپنے نفسوں کو لانا، ہم اپنے نفسوں کو بھیجیں گے، ہم اپنے نفس لے کر آئیں گے۔ تو عزیزان گرامی سمجھ میں آ گیا مباہلے کے میدان میں کہ اب رسول جیسا ہونا شرط نہیں ہے، یہ رسول کا نفس ہے، یہ نفس رسول ہے۔ ایک درود پڑھیں مل کر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے عزیزان گرامی کہ جہاں ہڈن میننگ نہیں ہے تو سر ہے، اور سر راز ہے، چھپایا گیا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، مطلب اس لیے کہ بصیرت نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، نظر میں وہ قوت نہیں ہے، وہ کوالٹی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کر سمجھ لیں۔ عزیزان گرامی اسی لیے حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ نے جب کربلا سجائی، حسین کے آنگن میں جب کربلا کو سجانا اللہ نے شروع کیا تو ایک ایسا بیٹا بھی عطا کیا کہ جب وہ جوان ہو تو اسے دیکھ کر دیکھنے والا یہ کہے کہ محمد دوبارہ آ گئے ہیں، دیکھنے والا اسے دیکھ کر یہ کہے کہ یہ شکل تو رسول کی شکل ہے۔ عزیزان گرامی آسان نہیں ہے اللہ کے لیے بھی نا، یہ ہائپوتھیٹیکلی میں کہہ رہی ہوں، اس کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن جس سے وہ اتنا عشق کرتا ہو اس جیسی ایک اور صورت بنا کر حوالے کر دے۔ بے شک یہ حسین سے محبت کا مظاہرہ ہے خدا کی طرف سے کہ اس نے حسن اول اور عشق اول کی ایک تصویر علی اکبر بنا کر حسین کے حوالے کر دیا، حسین کے حوالے کر دیا۔ عزیزان گرامی جس وقت یہ شہزادہ رخصت لینے آیا ہے تو ایک عجب عالم ہے۔ مقتل یہ لکھتا ہے کہ جب یہ خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 7 مرتبہ گرا۔ اس قدر گریہ اوزاری ہے علی اکبر کے باہر جانے پر، رن میں جانے پر، میدان کارزار میں جانے پر اس قدر گریہ اوزاری ہے کہ لکھنے والے نے لکھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ عزیزان گرامی علی اکبر وہ ذات ہیں کہ جو سب کی محبتوں کا مرکز ہے، پھوپھی ہے تو اس نے پالا ہے، جان لٹاتی ہیں، ماں کی آنکھوں کی روشنی ہے، باپ کے دل کا قرار ہے، بہنوں کے لیے وہ ایک ایسا عزیز بھائی ہے کہ اس کی صورت دیکھ کر انہیں جینے کا جی چاہتا ہے۔ ہاں ایک بہن بھی منتظر ہے کہ جو علی اکبر کی محبت میں انتظار کر رہی ہے کہ میرا بھائی آئے گا اور مجھے لے کر جائے گا۔ ہاں عزیزان گرامی آج مجھے اس شہزادے کا ذکر کرنا ہے کہ جن کے مصائب پڑھنے کے پہلے اپنے ذہن کو اور دل کو آمادہ کرنا پڑتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت کا ذکر کرنے والے ہیں۔ امام حسین نے کسی کی بھی شہادت پر وہ فقرہ نہیں کہا کہ جو علی اکبر کی شہادت پر میرے مولا نے کہا۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ میرے لال تیرے بعد اس جینے پر خاک ہے، تیرے بعد اس جینے پر خاک ہے علی اکبر، تیرے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے کہ حسین نے اپنے ہاتھوں سے سجایا علی اکبر کو۔ امامے کے پیچ جب سر پر سجا رہے ہیں نا حسین، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ پالنے والے گواہ رہنا، اب میں تیرے دین کی نصرت کے راستے میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت و شکل میں، رفتار و گفتار میں بالکل تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ عزیزان گرامی میرا مولا اس قدر مظلوم ہے کہ علی اکبر جب چلے ہیں نا تو ان کے پیچھے پیچھے میرا مولا چلتا ہے۔ ہاں یہ شعر ہے، جنگ کرنے لکھا ہے، فنون نکلا ہے، فنون جنگ سیکھا ہے جس نے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ چلتے چلتے جیسے ہی آہٹ سنائی دی، پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ کون ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ ہے، ایک ہاتھ کمر پر ہے، ایک ہاتھ جگر پر ہے، پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر کر علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ کیا، آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا۔ عجب جملہ کہا حسین نے۔ حسین کہتے ہیں میرے لال علی اکبر میں نہیں آ رہا، یہ کلیجہ مجھے کھینچے لا رہا ہے میرے لال۔ کاش تم صاحب اولاد ہوتے علی اکبر تو تم سمجھتے
سمجھتے کہ میرے دل کی کیفیت اس وقت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے باپ کی ڈھارس بندھا کر جوان نکلا اور جانے کے بعد اس شیر نے رجس پڑی، ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے دیکھ لو، میں صاحب معراج کی شبیہ ہوں۔ یہ حجت تمام کرنے آئے ہیں علی اکبر اس میدان میں کہ شاید کسی کے دل میں اس شکل کو دیکھ کر ایمان جاگ جائے، لیکن افسوس کہ کوئی بھی ایسا نہ تھا بد نصیبوں میں کہ جس کی ہدایت ہو سکتی۔ ارے جنگ کرتے رہے، ایک کے بعد ایک دستے ختم ہوتے رہے، بار بار للکار کر جوان لڑتا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، دشت کی وہ دھوپ ہے، وہ 3 دن کی پیاس ہے، وہ جنگ کی جد و جہد ہے، وہ 18 برس کی کڑیل جوانی ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا اور خیمے کی طرف آئے اور آنے کے بعد بابا سے کہتے ہیں کہ بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا ہاں میرے لال، فخر سے میں سر اونچا کرتا ہوں کہ تم میرے بیٹے ہو، تم بے شک علی کے پوتے ہو۔ کہا اچھا بابا ایک بات کہوں؟ کہا کہو میرے لال۔ کہا بابا پیاس بہت لگ رہی ہے۔ اے بابا پیاس کی شدت میدان کارزار میں جا کر بڑی ہے، کہیں سے اگر ایک کوزایا میسر ہو جائے تو علی اکبر بتا دے کہ علی کی جنگ کیا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ میرے لال افسوس کہ میں اتنا غریب ہوں، تیری اس چھوٹی سی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن اگر سکون ملے نا تو اپنی زبان میرے دہن میں ڈال لے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی علی اکبر نے زبان ڈالی فوراً پیچھے ہٹ گئے، کہتے بابا آپ تو مجھ سے کہیں زیادہ پیاسے ہیں، آپ تو مجھ سے کہیں زیادہ پیاسے ہیں۔ ارے حسین نے ایک مرتبہ عقیق کی انگوٹھی کو اتارا اپنے ہاتھ سے اور دہنے علی اکبر میں رکھ کر کہتے ہیں جاؤ میرے لال، خدا حافظ، نانا منتظر ہیں، ارے دادا منتظر ہیں، نزدیک کوثر اب تم اسی کا جام سیراب کرو گے، جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ اب شہزادہ پھر میدان کارزار میں آیا، عزیزان گرامی لڑتا جاتا ہے اور سب کو واصل جہنم کرتا جاتا ہے کہ لوگوں نے پھر کہا کہ دیکھو یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کس بہادری سے لڑتا ہے، ارے اس پر وار کرنا ہے تو پیچھے سے وار کرو۔ عزیزان گرامی گھوڑا جب آنے لگا نا پیچھے سے، ایک مرتبہ آہٹ سن کے شہزادہ جو گھوما، یہ گھومنا یہ قیامت بن گیا کہ ایک مرتبہ وہ برچھی کہ جو آڑ میں آ رہی تھی، ارے سینے میں پیوس کرتا ہوا قاتل آگے بڑھ گیا، پھر واپس آ کر اس برچھی کی لکڑی کے حصے کو توڑ کر الگ کر کے کہتا ہے لڑو اے علی ابن الحسین، اب رجا سناؤ تو ہم سنیں، اب وار کرو تو ہم دیکھیں۔ جیسے ہی شہزادے نے، بہت تیزی سے میں آگے جا رہی ہوں، جیسے ہی شہزادے نے راوار پر جھومنا شروع کیا، ایک مرتبہ حلقہ تنگ ہونے لگا، ارے جو مہلت پالی دشمنوں نے اپنی کمین گاہوں سے باہر آئے اور آنے کے بعد ارے ایک مرتبہ جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے، ارے اس سے لیلا کے چاند پر وار کر رہا ہے۔ ہائے زینب کی کمائی کیسے لٹ رہی ہے رن میں، دیکھو بیبیوں کہ ایک مرتبہ جب اکبر کو یقین ہو گیا کہ اب شہادت بہت نزدیک ہے، پکار کر کہتے ہیں یا ابتا علیکہ منی سلام، اے بابا میرا سلام قبول کیجیے۔ ہر شہید نے مولا کو مدد کے لیے پکارا، ہر شہید نے، لیکن یہ علی اکبر ہے کہ جنہوں نے صرف سلام کر دیا، جانتے ہیں کہ میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہے، یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے گا۔ جیسے ہی حسین نے ارے علی اکبر کے سلام کی ندا رن سے آتے سنی، جناب فضہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا آقا زادہ ایک مرتبہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ بعد میں کہتی ہیں کہ مجھے جب سمجھ میں آیا کہ حسین اپنے راہوار کو ڈھونڈ رہے تھے، کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ علی اکبر کے بعد حسین کی آنکھوں کی بھی
چلنا شروع کیا۔ ارے نظر کو دوڑاتے ہیں، کہیں چاند نظر نہیں آتا، شہزادہ کہیں نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، عجب حال ہے میرے مولا کا کہ ایک مرتبہ قاتلوں سے پکار کر کہتے ہیں کہ اے میرے لال کے قاتلوں، اے دشمن دین، یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لال کو کہاں رکھا ہے، میرا لال کہاں ہے، کوئی مجھے بتا دے۔ ایک مرتبہ جب کوئی جواب نہیں آیا، حسین راہوار سے اترے۔ ارے اب ٹٹولتے جاتے ہیں، یہ رن ہے نا، کہیں سے ٹھوکر لگی میرے مولا کو۔ ارے میرا مولا سنبھل نہ سکا، لیکن حسین اس قدر گریا کر رہے ہیں، کہتے جاتے ہیں ولدی علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر، مجھے آواز دے۔ بابا کے آنکھوں کا نور چلا گیا۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ مقتل کی زمین پر گھٹنیوں چلنا شروع کیا، حتیٰ اس مقام تک پہنچے کہ جہاں جوان ایڑیاں رگڑ رہا تھا، ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے میرے لال علی اکبر، بابا آ گیا ہے، کہو کہاں زخم ہے، کہو میرے لال کہاں تکلیف ہے۔ جوان کی آنکھیں شدت تکلیف سے بند ہیں، ارے پیشانی پر موت کا پسینہ ہے، خون ہر طرف چہرے میں لگا ہوا ہے، وہ سیاہ زلفیں جو بھی لہرا رہی تھی ہوا میں، ارے چہرے پر ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کہتے علی اکبر، بابا سے بیان کرو کیا تکلیف ہے میرے لال، میں تیری مشکل کشائی کو پہنچا ہوں۔ فوراً علی اکبر نے سینے سے ہاتھ جب ہٹایا تو فلک نے وہ منظر دکھایا حسین کو، ارے جوا کا کلیجہ ہے، برچھی کا پھل ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں کہ میرے لال، ابھی بابا تیری مشکل کشائی کرتا ہے، بس نہ پوچھو بیویوں کے اس کے بعد کیا قیامت گزری۔ حسین دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھے، ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، ارے بایاں ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا، دائیں ہاتھ سے برچھی کے پھل کو پکڑا، اور ایک مرتبہ ارے علی کو مدد کے لیے پکار کر کہتے ہیں یا علی مدد۔ اب جو برچھی کا پھل کھینچا، ارے جوان کا کلیجہ باہر آ گیا، روح پرواز کر گئی۔ ارے حسین نے منہ پر منہ رکھ کر کہا میرے لال علی اکبر، تیرے بعد اس جینے پر خاک ہے میرے لال، تیرے بعد اس جینے پر خاک ہے۔ جزاکم ربکم، بس یہ آخری جملہ کہ ظلم اگر یہاں ختم ہو جاتا، ارے ظلم اگر یہاں ختم ہو جاتا، اب یہ بھی ظلم حسین پر کہ سکڑیل جواں کا لاشا ارے اٹھا کر خیمے تک لے جاتے ہیں۔ بس سنیں کہ آپ اگر تاب ہے تو سن لیجئے، مجھ میں اور ہمت نہیں ہے کہ میں تفصیلات بیان کروں، بس مختصر یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس چاک سینے کو حسین نے اپنے سینے سے لگایا، ارے بغلوں میں ہاتھ ڈالا، چاہتے ہیں کہ اٹھا لے، کسی صورت اکبر کی لاش نہیں اٹھی۔ ایک مرتبہ ارے اپنے سینے سے علی اکبر کی پشت کو لگایا، بغلوں میں ہاتھ ڈالا، چاہتے ہیں کہ کھینچ لے، نہیں کر پاتے۔ ارے ایک مرتبہ رخسار سے رخسار کو لگایا، سینے سے اپنے 18 برس کے لال کو لگایا، ارے کھینچتے جاتے ہیں حسین، ایڑیاں خاک پر خط کھینچتی جاتی ہیں کہ تھک کر ارے خیمہ گاہ سے کچھ دور اس لاشے کو رکھ کر میرا مولا کہتا ہے بنی ہاشم کے بچوں، میری مدد کو، مجھ سے اس جوان کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ ہائے ہائے لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایما انقلبوا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ ہماری اس مختصر سی مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا